عراقی شہر حلبجہ پر قبضہ کر لیا، مگر اس کے جواب میں عراقی آرمی نے اس پورے شہر پر کیمیکل بامبنگ شروع کر دی۔ اور صرف اس شہر پر ہی نہیں، عراقی آرمی نے آس پاس کے سارے کردش ایریاز پر بھی اندھا دھند بامبنگ شروع کر دی۔ یہ اس قدر شدید اٹیک تھا کہ 50,000 سے 1,00,000 کے قریب لوگ مارے گئے، جس میں سے 90% سویلینز تھے۔ ان اٹیک سے ایران میں بھی خوف پھیل گیا کہ کہیں عراقی آرمی ایرانی شہروں پر بھی ایسی کیمیکل بمبارڈمنٹ نہ شروع کر دے۔ آیت اللہ خمینی پر اب بہت پریشر آ چکا تھا کہ یہ وار ختم کی جائے، کیونکہ ایرانی اکانومی بھی بری طرح برباد ہو چکی تھی۔ 8 سال گزر چکے تھے اور 10 لاکھ کے قریب لوگ مارے جا چکے تھے۔ دونوں کنٹریز کی اکانومیز تباہ ہو چکی تھی۔ یونائٹڈ نیشنز نے دونوں کنٹریز پر سیز فائر کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ ایسے میں 1988 میں ایک امریکن شپ نے ایک ایرانی پیسنجر ایئر پلین کو میزائل سے اڑا دیا۔ اس ایئر پلین میں 290 پیسنجرز تھے۔ امریکن ایڈمنسٹریشن نے پریس ریلیز جاری کیا کہ اٹ واز اے مسٹیک، اور امریکن شپ نے غلطی سے یہ جہاز گرا دیا تھا۔ پریزیڈنٹ ریگن نے مرنے والے پیسنجر کی فیملی سے معافی مانگی اور انہیں کمپنسیشن پے کی، مگر پھر کچھ ہی عرصے بعد امریکہ نے اسی شپ کے کیپٹن کو میڈل بھی دیا، جس سے ایران کو محسوس ہوا کہ یہ اٹیک غلطی نہیں بلکہ انٹینشنل تھا۔ ایرانی لوگوں میں خوف پھیل گیا کہ اب امریکہ بھی ڈائریکٹلی اس وار میں انہیں ٹارگٹ کر رہا ہے۔ ایک طرف عراقی فورسز کی بمبارڈمنٹ تھی اور دوسری طرف ایسے انسیڈنٹس۔ آیت اللہ خمینی پر سیز فائر کا پریشر بڑھنے لگا اور فائنلی 20 اگست 1988 میں دونوں کنٹریز کے بیچ سیز فائر ہوا اور بارڈرز میں کسی بھی چینج کے بغیر یہ خونی وار بالآخر ختم ہو گئی۔ لیکن یہ وار مڈل ایسٹ کا فیوچر ڈیفائن کرنے والی تھی۔ امریکہ اب مڈل ایسٹ میں فلی انوالو ہو چکا تھا۔ اس وار نے ایران کے پوری دنیا کے ساتھ ریلیشن شپ ری ڈیفائن کر دیے۔ ایرانی لیڈرز کے نزدیک عراق کو بیک کرنے والے عرب کنٹریز ہی اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے۔ یہیں سے ایران اور سعودی عرب کے بیچ کولڈ وار شروع ہوئی، اور اسی وار کے بعد ہی ایران نے پھر لبنان، سیریا اور یمن میں اپنی پراکسیز بنانے پر کام شروع کیا۔ اسی وار کے بعد ہی ایران کو فیل ہوا کہ اب وہ کسی پر ٹرسٹ نہیں کر سکتا، اور اگر اسے سروائیو کرنا ہے تو اسے نیوکلیئر پاور بننا ہوگا۔ دوسری طرف عراق بھی اس وار میں بری طرح تباہ ہو چکا تھا۔ 8 سال لڑنے کے باوجود صدام کی آرمی 1 انچ زمین پر قبضہ نہیں کر سکی تھی۔ اکنامک کرائسس کی وجہ سے عراق میں پروٹیسٹ شروع ہو گئے، جن کو صدام نے بہت وائلنٹلی کرش کیا۔ اس وار کی وجہ سے عراق پر کویت اور سعودی عرب کا بہت لون چڑھ چکا تھا۔ صدام کو اس چیز پر غصہ تھا کہ سعودی عرب اور کویت جو اسے ایران کے خلاف اکسا رہے تھے، اسے سپورٹ کر رہے تھے، وہ اب اس ساری سپورٹ کو ایز اے لون ٹریٹ کر رہے تھے۔ اسی غصے میں صدام نے کویت پر اٹیک کر دیا، اور یہیں پر عراق کے سو کالڈ دوست امریکہ نے پلٹی مار دی۔ امریکہ نے کویت کا ساتھ دیا اور عراقی فورسز کو کویتی آرمی کے ساتھ مل کر شکست دی۔ اور صرف یہی نہیں، امریکہ نے صدام کو وار کرمنل بھی ڈکلیئر کر دیا، وہی صدام جسے امریکہ ایران